السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے پاکستان میں یا نہیں ہوں گے، تو میں اس کا سادہ سا جواب دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک انٹرویو میں نے یہی جواب دیا ہے کہ یہ پچھلے 2 سال میں پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بغیر کسی مقصد کے تھا؟ عمران خان کے حکومت سے نکالے جانے کے بعد جس طرح عمران خان کے اوپر کیسز بنائے گئے جن کی تعداد 180 کے قریب ہے، جس طرح دہشت گرد کے طور پر، جس طرح قومی سلامتی سے کھلواڑ کرنے والے کے طور پہ عمران خان کو پیش کیا گیا، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہونا، میڈیا کا گلا گھوٹے جانا، صحافیوں کے ساتھ شدید نوعیت کے واقعات ہونا، عمران خان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کے اوپر پریس کانفرنسز کا دباؤ ہونا، اور جب تک پریس کانفرنس نہیں ہوتی تب تک رہائی نہیں ملتی جیل سے، باوجود اس کے کہ عدالت سے ان کو ریلیف مل گیا۔ تو یہ سب کچھ کیا بغیر کسی مقصد کے تھا؟ یہ پری پول ریگنگ تھی۔ میں اس کو پری پول ریگنگ بولتا ہوں، اور جب پری پول ریگنگ اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ہے اور نگران حکومت کی معاونت سے ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سٹیپ نہیں لیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ 8 فروری کو انتخابات کیا پھر میرٹ پر ہو جائیں گے آل آف اے سڈن؟ مطلب کہ یہ ایک غیر منطقی بچگانہ امیچور سوچ ہو سکتی ہے کہ جی جو کچھ 2 سال میں کیا گیا ہے اب 8 فروری کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور چیزیں میرٹس کے مطابق آگے پرسو کی جائیں گی الیکشنز کے حوالے سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 8 فروری کو جن نتائج کی خواہش ہے ان کے حصول کو ممکن بنایا جائے گا، جس کے لیے پچھلے 2 سال میں اتنی محنت ہوئی ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں چاہے قانون اور آئین کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، چاہے پاکستان میں نظام انصاف و عدالت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، چاہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں کی گئی ہیں کیونکہ 8 فروری 2024 کو مخصوص نتائج کی خواہش تھی، اور اس خواہش کی تکمیل کو ممکن بنانا تھا، اور وہ تکمیل پوری ہونے میں اب تقریباً کوئی 16 دن رہ گئے ہیں۔ اور اب آ کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے یا پھر انتخابات میرٹس کے مطابق شاید ہو جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کینڈیڈیٹس جیت جائیں کیونکہ عمران خان کی بڑی مقبولیت ہے، جو کہ سٹنلی ہے، لیکن فیصلہ مقبولیت کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، فیصلہ قبولیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور قبولیت کی بنیاد پر جو فیصلہ ہو گیا تھا وہ پہلے سے ہی ہو گیا تھا، اور اس فیصلے کے بعد اکارڈنگلی جو سٹیپس لیے گئے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو 8 فروری 2024 کو میری رائے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب جب کہ اتنے متنازع انتخابات ہونے جا رہے ہیں جن کی بنیاد میں آپ کو غیر قانونی، غیر آئینی ایکٹس نظر آتے ہیں، اور اس کی بنیاد میں آپ کو پریس کانفرنسز کرنے والوں کی صدائیں گونجتی ہیں کانوں میں، اور اس کی بنیاد میں آپ کو جو کچھ پولیٹیشنز کے ساتھ ہوا، ان کے گھروں میں جس طرح سے چھاپے مارے گئے، ان کے گھر والوں کو جس طرح سے ٹارچر کیا گیا، وہ والے مناظر بھی نظر آتے ہیں، اور اس کی بنیاد میں آپ کو میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جب یہ انتخابات کی بنیاد میں آپ کو اتنی انفیئرنس نظر آتی ہے، اتنی گھٹن، اتنی سفوکیشن نظر آتی ہے، وہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں الیکشنز کے حوالے سے، تو اس کا بالکل ریورس نظر آتا ہے جن انتخابات کی بنیاد میں۔ ان انتخابات میں خبر آج کی ابھی یہ ہے تھوڑی دیر پہلے کی کہ فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے۔ تو اس خبر کی ڈیٹیل یہ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جی وفاقی وزارت داخلہ نے عام انتخابات میں سیکیورٹی فراہمی کے لیے پاک فوج کی خدمات کے حوالے سے سمری کابینہ کو بھجوائی تھی۔ کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری منظور کر لی ہے۔ اس کے تحت 2,77,000 پاک فوج کے افسران و اہلکار
الیکشن میں تعینات ہوں گے. اس کے ساتھ رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی عام انتخابات میں تعینات ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج اور سول آرمڈ فورسز حساس حلقوں میں بطور کوئک رسپانس فورس فرائض سر انجام دیں گی. واضح ہے کہ ملک میں عام انتخابات کا انعقاد 8 فروری کو ہونا ہے، جس کے لیے تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. الیکشن کمیشن نے تمام بلدیاتی محکموں کے فنڈز بھی منجمد کر دیے ہیں. تو یہ جو انتخابات پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا کہ میری نظر میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع، سب سے کنٹروورشل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جس میں دانستہ طور پہ ارادتاً دھونس دھاندلی کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے ایک لیڈر کو باہر رکھا جا رہا ہے، جیل میں رکھا گیا اس کو، اور الیکشن پروسیس سے اس کو آؤٹ کیا گیا ہے. اور آل آف اے سڈن اس کے ساری جو مطلب کہ میڈلز تھے وہ کس طرح سے کیسز میں تبدیل ہوئے، اور انہی کیسز کی بنیاد پر پھر اس کی نااہلی کا راستہ ہموار ہوا، اور پھر ایونچولی اس کے کاغذات نامزدگی کی ریجیکشنز بھی ہوئیں، اور وہ خطرناک بھی ٹھہرا. وہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ کارروائیوں کا مرتکب بھی ٹھہرایا جا رہا ہے اس کو، اور بہت کچھ. تو یہ سب کچھ جو ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کا جو مقصد ہے کہ 8 فروری 2024 کو مخصوص نتائج حاصل کیے جائیں، وہ مقصد اس انتخاب کو متنازع بنائے گا، اور بنا چکا ہے، اس کے ہونے سے پہلے بنا چکا ہے. تو پری پول ریگنگ تو ہو چکی، پولنگ ڈے پہ ریگنگ جو ہوگی اور پھر پوسٹ پول جو ریگنگ ہوگی وہ ان انتخابات کو کنٹروورشل اور متنازع بنائے گی. اور ایسے متنازع الیکشنز میں، انتخابات میں وفاقی کابینہ کی طرف سے فوج کی تعیناتی کی منظوری اور 2,77,000 پاک فوج کے افسران و اہلکار کی تعیناتی کی خبر میرے لیے پازیٹیو نہیں ہے. اس وجہ سے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ڈرٹی الیکشن. تو اس ڈرٹی الیکشن میں جب آپ 2,77,000 پاک فوج کے افسران اور اہلکار کو تعینات کریں گے تو they will certainly be considered a part of this election. People are going to think in the eyes of the people, they will be considered a part of the election کہ جی یہ لوگ اس الیکشن پروسیس کا حصہ تھے، اس پروسیس کا حصہ تصور ہوں گے. اور اگر اتنے متنازع الیکشن کے پروسیس کا حصہ تصور ہوں گے تو اس کا جو برنٹ ہے اس الیکشن کا، اس متنازع الیکشن کا، وہ اس کی زد میں بھی آئیں گے. اور لوگ جب اس الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس کا اظہار کریں گے، تو سرٹنلی وہاں پہ جو بھی فوج کے افسرات تعینات ہوں گے وہ ان کے پاس بھی جا کر ہو سکتا ہے کہ اپنی شکایتیں لے کے جائیں، اور وہ پھر بتائیں گے کہ جی ہمارا کام الیکشن کرانا تو ہے نہیں، ہمارا کام یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے. اب وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، بہت اہم کام ہے. اب وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگر انفیئر ہو رہا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو رہا، اس میں دھاندلی ہو رہی ہے، اور اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو سرٹنلی وہ سیکیورٹی کو بریچ کر کے تو کوئی آگے جا کے اس چیز کو نہیں ہینڈل کر سکتا نا، روک سکتا. تو دس از ہاؤ پیپل آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ، جو میں آپ کو جو مجھے لگ رہا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے میری نظر میں یہ خبر جو ہے تعیناتی کی وفاقی کابینہ کی طرف سے منظوری دیے جانے کی، میری نظر میں میرے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. آگے اگر چلیں تو بڑا زبردست ریمارک ہے جی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ قاسم سوری صاحب کی جو کیس ہے وہ اس کی سماعت کے دوران کہ جی آئینی بحران کی وجہ بنے تھے قاسم سوری صاحب جب انہوں نے رولنگ دی تھی، تو کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے. تو یہ جو ریمارک ہے قاسم سوری کی رولنگ کی بنیاد پہ سنگین غداری کی کارروائی کرنے کا، میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ صرف ایک طرف ہی کیوں
چلتی ہے موٹر سائیکل یہ قانونی موٹر سائیکل یہ ایک طرف ہی کیوں چلتی ہے، یہ دوسری طرف کیوں نہیں چلتی ہے؟ یہ پنجاب میں تقریباً 1 سال ہونے کو ہو چکا تقریباً، یہ جو نگران حکومت بیٹھی اور نگران پرائم منسٹر چیف منسٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر، اور مجھے ان کے اندر کوئی ایک شک بتا دیں جس کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا 3 مہینے سے آگے کا ڈومین موجود ہو کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 مہینے سے آگے حکومت کر سکتی ہے۔ تو یہ تقریباً 1 سال ہو گیا کیئر ٹیکر نگران حکومت کو حکومت کرتے ہوئے، اور نگران وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اسی وزیر اعلیٰ کو اب چیئرمین پی سی بی بھی لگا دیا گیا، پی سی بی کا ہیڈ لگا دیا گیا۔ تو پاکستان میں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ قحط الرجال ہے اچھے لوگوں کا، لیکن اتنا قحط الرجال ہے کہ آپ ایک شخص کو پنجاب کا چیف منسٹر لگاتے ہیں، 1 سال تک وہ چیف منسٹری کر رہا ہے آئین کے تقاضوں کے خلاف اور آئین کی خلاف ورزی میں، اور اس کے بعد ابھی وہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ چیئرمین پی سی بی یا پی سی بی کا ہیڈ بھی لگ جاتا ہے، اور کوئی بندہ ہی آپ کو نہیں نظر آ رہا۔ یعنی کہ کتنی کانسنٹریشن آف پاور مزید ہونی ہے، اور یہ جب کانسنٹریشن آف پاور اس حد تک ہوتی ہے یا کی جاتی ہے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے ریاستی ڈھانچے کو، حکومتی ڈھانچے کو، گورننس کے سٹرکچر کو، ڈیموکریسی کو، کانسٹیٹیوشن کو، ڈیموکریٹک نارمز کو، ڈیموکریٹک سوچ کو، سوسائٹل ایوولوشن کو۔ اگر کسی کو ان ساری چیزوں کی سمجھ ہے تو ان چیزوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ چیف جسٹس کو نظر نہیں آتا کہ نگران حکومت اگر چل رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے تو اس میں بھی آئین ٹوٹ رہا ہے اور اس میں بھی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی ریمارک بھی سامنے نہیں ہوگا، وہاں پہ سنگین غداری کے مرتکب ٹھہرنے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم سوری کا بھی جو معاملہ ہے وہ بالکل غیر آئینی غیر قانونی رولنگ تھی قاسم سوری کی۔ میں تو اس دن سے کہہ رہا ہوں جس دن قاسم سوری نے وہ رولنگ دی تھی، لیکن اس کے باوجود اٹ ڈز ناٹ کال فار دی امپلیمنٹیشن آف آرٹیکل 6، وہ غیر آئینی رولنگ تھی۔ اور اسی دن سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے رات کو 12 بجے عدالت کھول کے اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے معاملات کو درست کر دیا تھا۔ یعنی کہ قاسم سوری کی رولنگ کی وجہ سے اگر آئینی بحران ملک میں پیدا ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اسی دن رات 12 بجے عدالتیں کھولیں، اور عمران خان کی حکومت گھر گئی تھی، اور پرائم منسٹرز ہاؤس اور آفس کے باہر، ہاؤس یا آفس کے باہر پریزن وینز وغیرہ تک آ گئی تھی۔ میڈیا فل ٹائم لائیو کوریج کر رہا تھا، میں بھی اس کوریج میں بیٹھا ہوا تھا، سب کچھ تھا جو آئین کا تقاضا تھا اس کے مطابق معاملات ہو گئے تھے۔ لیکن ابھی پنجاب میں کے پی کے میں حکومت نگران چل رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی وہ کالعدم بھی نہیں قرار دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، انتخابات بھی نہیں ہو سکے، کوئی پریزن وینز بھی نہیں نگران وزیر اعلیٰ کے دفتر یا گھر کے باہر جا کر کھڑی ہوئی، کوئی لائیو اس طرح کی میڈیا کی طرف سے بھی ہلچل نہیں مچی ہے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے، یہ چلو سیاسی لیول پر سیاستدان کرتے ہوئے تو ہمیشہ سے ہی نظر آتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس جب اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں تو پھر یہ دوہرا معیار سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں مختلف کیسز میں جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی عیاں ہوتا ہے، which is very unfortunate، اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ تو اس کے علاوہ جو شوکت عزیز صدیقی جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ان کی برطرفی ہوئی تھی، انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اس وقت بڑی متنازع تقریر تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز جو ہیں وہ ایجنسی والے بناتے ہیں، ان کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے اور وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ حامد خان سینئر وکیل ہیں، وہ پیش ہوئے شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے، اور خواجہ حارف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی طرف سے پیش ہوئے ہیں، اور دونوں کی بحث سپریم کورٹ نے سن لی ہے اور چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کو اس ٹائم جو ان کی برطرفی کی گئی تھی بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ قانون اور آئین کے مطابق تھی، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بہت کوئکلی ان پروسیڈنگز کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ تو کیا وہ برطرفی قانونی طور پر آئینی طور پر درست تھی یا غلط تھی، اور جنرل فیض حمید کا اس کے اندر کیا کردار تھا،
یہ بھی آگے جا کے اس فیصلے میں آپ کو آئی تھنک کہ پڑھنے کو ملے گا. تو یہ والی بھی خبر ہے. اور یہ پھر جس طرف معاملات جائیں گے اس کے اوپر جب یہ فیصلہ آئے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ تفصیل میں بات کروں گا. اچھا جی، تو یہ ابھی تک کی سچویشن ہے اور یہ خبریں ہیں. اور ان ساری صورتحال میں ایک خبر اور بھی ہے کہ وہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پنجاب میں 144 نافذ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا. تو یہ ابھی تک کی ساری خبریں ہیں اور انشاءاللہ مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.